اگر کسی صاحب کی 1.5 لاکھ روپیہ پینشن ہے مثال کے طور پر، جی نہیں ابھی بات 1.5 لاکھ روپیہ پینشن ہے، وہ گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، بچوں کی تعلیم بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، اور 1.5 لاکھ روپیہ پینشن کا ہر مہینے ختم ہو رہا ہے، بچت نہیں ہو رہی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پھر اگر اس کی 1.5 لاکھ پینشن ہے، لاکھ سوا لاکھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ بچت ہوتے چند مہینوں کے بعد اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب بات مکمل ہوگی۔ جی ایک بات، انہوں نے ایک اہم سوال کیا، ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بڑا اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر 1.5 لاکھ روپیہ ہو تو اس کو سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یا 1.5 لاکھ روپے ابھی آیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ یہ سوال آپ کا ٹھیک، انہوں نے ماشاءاللہ مطالعہ رکھا ہوا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ بچت موجود ہے، یہ ابھی سے صاحب نصاب ہو گیا، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ اس پر فرض کب ہوگی؟ جب اس مال پر سال گزرے گا۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ اگر سال گزرنے سے پہلے خرچ ہو گیا، خلاص یہ پھر مستحق۔ لیکن اگر اس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ موجود ہے، ابھی سال نہیں گزرا، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صاحب نصاب ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ بھائی صاحب نے سوال کیا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت بتانا بالکل ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے، آپ اس کو ہدیہ تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں، آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ کا ہدیہ ہے، لیکن یہ کنفرم کرنا ضروری ہے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں۔ اب یہاں بھی لوگ الجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب کسی سے کیا پوچھیں، آپ مستحق ہیں۔ اب کسی رشتہ دار سے ہم اگر پوچھ لیں کہ آپ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، آئندہ آپ سے ملنا چھوڑ دے گا۔ اب اس کا طریقہ، ٹیکنیک کیا ہے اس کی، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ٹیکنیک یہ ہے کہ اگر کوئی جاننے والا ہے اور پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا اگر کہہ دیا تو لے گا نہیں، اس کا طریقہ کیا ہے پوچھنے کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ آسان طریقہ ہے پوچھنے کا۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، بس آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ پوچھنے کا ٹیکنیک ہے۔ اگر آپ کہیں نا زکوٰۃ کے آپ مستحق ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو حالات سے معلوم کر لیجئے کیا آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ یہ سوال بڑا غلط سوال ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ کیا پوچھنا ہے؟ آپ پر زکوٰۃ تو نہیں فرض ہوتی؟ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کا معنی اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ پوچھنے۔ جی دیکھیے، ایک بندہ لاکھوں روپے کمیشن لے رہا ہے لیکن فضول خرچی میں اڑا رہا ہے، اب ہو گیا بیمار، آپ نے اب دیکھنا ہے یہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں۔ اگر اب صاحب نصاب اس پوزیشن، جو گناہ وہ کرتا رہا، فضول خرچی گناہوں میں لڑا تو اڑاتا رہا، وہ ایک الگ اس کا گناہ، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں۔ اگر اس وقت صاحب نصاب نہیں ہے نا، آپ اس کا علاج کروائیے۔ اس کے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے اور جناب 1 کروڑ کا گھر ہے اور کیش نہیں ہے، تو اس کے لیے جواب کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے۔ ذاتی گاڑی استعمال کی زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے۔ گھر لاکھوں کروڑوں کا ہونا، 1 روپیہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مشینری فیکٹری ہے نا، فیکٹری پوری، اس کی دیواریں، اس کی مشینری، کروڑوں کی مشینری پڑی ہوئی ہے، وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے۔ 4-5 ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اس کی فیکٹری کے اندر، لوڈر، اس میں وہ بھی زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ ایک بندے کا لاکھوں کا گھر ہے، لاکھوں کی گاڑی ہے، اس وقت اس کے پاس بچت نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے۔ عام نوجوان 30,000 35,000 40,000 50,000 تنخواہ ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، گھر اپنا ہے، لیکن وہ اس وقت فاقوں پہ آیا ہوا ہے اور اس کے پاس وہ 1,45,000 روپیہ نہیں ہے۔
آپ اس کو باوجود اس کے کہ اس کی اپنی سواری بھی موجود ہے، لاکھوں کا گھر بھی موجود ہے، لیکن اس وقت نقد اس کے پاس نہیں ہے اتنا، آپ اس کو، بعض لوگ ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں مولانا 5 لاکھ کا تو موبائل اس نے رکھا ہوا ہے، وہ جو موبائل استعمال والا ہے نا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، ضروریات زندگی کا سامان وہ بھی شامل نہیں ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے اس کا اپنا گھر بھی ہے، ایک پلاٹ بھی لے کے رکھا ہوا ہے، بیچنے کے لیے نہیں ویسے انویسٹ کیا ہوا ہے، پلاٹ بھی لے کے رکھا ہوا ہے اور گاڑی بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن 1,45,000 وہ پلاٹ جو لے کے رکھا ہوا نا رہائش کے لیے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کتنا دین نے ہمیں سکھایا ہے، کتنا دین، پتہ ہے بعض لوگوں کے جب میں ایسی بات کرتا ہوں نا پتہ ہے کیا کہتے ہیں، مولانا پھر تو آدھے سے زیادہ لوگ سارے مستحق ہیں، میں کہتا ہوں بالکل صحیح سمجھے، بالکل صحیح سمجھے، دین نے زکوٰۃ کے ذریعے کس کس کی مدد کرنے کو کہا، اور ہم اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں نا، رشتہ داروں میں دیکھیں، عزیز و قارب میں دیکھیں، ہماری آنکھیں کھل جائیں، اور اس وقت اس رشتہ دار کی اگر مدد کریں گے تو 2 ثواب ملیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ یہ دو بھائی صاحب کا سوال یہ، اگر کوئی سید ہاشمی ہو تو کیا اس کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کریں؟ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ہدیہ، عطیہ، تحفہ، کوئی اور عطیے کی مدد میں سے آپ اس کی مدد کر دیجیے، وہ جائز ہے اس کے لیے، صدقہ اور زکوٰۃ اس کے لیے جائز نہیں۔ ایک صاحب نے کہا رکعت کے شروع میں الحمد کی غلطی سے کچھ اور پڑھ لیا، آیت، درود شریف، اتحیات وغیرہ، تو کیا سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، الحمد پڑھنی تھی، سورہ فاتحہ پڑھنی تھی نماز میں، اس کی جگہ اتحیات شروع کر دی، یا کوئی اور سورت پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا یا یاد آیا پھر پڑھ لی، تو ایسی صورت میں آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، نماز نہیں ٹوٹی، نماز مکمل کر لیجیے۔ ایک صاحب بیرون ملک پاکستانی اکثر اس احساس جرم کا شکار رہتے ہیں کہ کافرانہ نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ نظام منصفانہ ہے، جان و مال محفوظ ہے، پاکستان واپس آنے کا سوچتے ہیں جہاں بظاہر تو اسلام ہے لیکن حقیقتاً اپنی اصل حالت میں نہ ہونے کی وجہ سے فلاں، تو کیا میں ان پاکستانی کو کیا مشورہ دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جس غیر ملک میں گئے ہوئے ہیں، جس کافر ملک میں آپ گئے ہوئے ہیں وہیں رہیں، حلال کمانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی، بیوی بچوں کی تربیت کی کوشش کریں اور اپنا وقت وہاں گزاریں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ خود اپنے آپ کو دین کے مطابق وہاں رکھیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا ہم کافرانہ ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں ایسا نہیں، مقابلہ نہ کریں، پاکستان کو برا نہ کہیں، اچھا پاکستان کو برا نہ کہیں، پاکستان برا نہیں، اس میں چند لوگ برے ہوتے ہیں، نہ جگہ بری ہوتی ہے، نہ وطن برا ہوتا ہے، نہ علاقہ برا ہوتا ہے، نہ لاہور برا ہوتا ہے، نہ پنجاب برا ہوتا ہے، برے اس میں رہنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، تو آپ پاکستان کو برا نہ کہیں، اس میں رہنے والے چند لوگ برے ہوتے ہیں، اس لیے پاکستان بہت بڑی نعمت، پاکستان کو کبھی برا نہ کہیں، کبھی بھی برا نہ کہیں۔ ہم نے ایک ٹیکنیکل سوال کیا ہے، سوال یہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں جب امیگریشن لینے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کا جو فارم ہوتا ہے اس پہ ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین پر عمل کروں گا اور میں جو اس کا بادشاہ، جو سربراہ مملکت ہے اس کے احکام کو مانوں گا، تو ایسی صورت میں یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں، قرآن نے اللہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے رسول کی بات کو مانو، اور اولو الامر کی بات کو مانو، اپنے ذمہ دار کی بات کو مانو، لہٰذا آپ اپنے ذمہ دار کی بات کو مانیں۔ ذمہ دار کی بات کو کب تک مان سکتے ہیں؟ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دیں، ٹھیک؟ اور میں نے بڑا گہرا مطالعہ کیا، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کہتے ہی نہیں ہیں، کوئی بادشاہ یہ نہیں، کوئی صدر کسی ملک کا یہ نہیں کہتا آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ نے جھوٹ بولنا ہے، آپ نے رشوت لینی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ سارے حکم جتنے دیتے ہیں وہ قرآن، ہاں اگر کوئی حکم قرآن و سنت کے، یاد رکھ لیجیے میرا بڑا اچھا گہرا مطالعہ ہے باہر کے ملکوں کا، کہ وہاں کوئی بھی گناہ کا حکم دیتے ہی نہیں ہو، گناہ کا حکم دیتے نہیں، اگر آپ لکھ کر دے دیں کہ جی اگر وہ کسی بات سے منع کریں بالفرض اور وہ آپ کا دینی کام ہے، تو آپ لکھ کر دے دیں کہ یہ میرا مذہبی کام ہے، مذہبی معاملہ ہے، اس کی مجھے اجازت دے دیں، جیسے نماز پڑھنا بالفرض، اگر وہ کہ نماز پڑھنا آپ لکھ کر دے دیں وہ مان جاتے، اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اولو الامر کی بات ماننا، اس پر سائن کرنا امیگریشن کے لیے درست، وہاں یہ کبھی نہیں لکھا ہوتا کسی
دنیا کے کسی ملک کے امیگریشن میں یہ نہیں لکھا ہوا ان کاغذات میں کہ یہ بادشاہ مجھے جائز اور ناجائز جس بات کا حکم دے گا میں مانوں گا، کسی ایک کے پیپر میں نہیں لکھا ہوا۔ اتنا دنیا میں اندھیر نہیں ہے۔ جی ایک صاحب کہتے ہیں ہمارے ہمسائے میں اسکول ٹیچر کی لڑکی ہے، ان کو میں گاڑی پر اسکول چھوڑتا ہوں اور اس پر میری بیوی اعتراض کرتی ہے، اس پر وضاحت کریں۔ جی ہمارے ہمسائے میں اسکول ٹیچر کی لڑکی ہے، تو لڑکی کی انہوں نے عمر نہیں بتائی، اگر تو وہ چھوٹی بچی ہوتی اس کو پہنچائیں گے تو بیوی کو اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر اس کی جوان بچی ہے تو بیوی بالکل صحیح اعتراض کرتی ہے، اسے بچنا ہوگا، اسے بچنا ہوگا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کو تو ہمسائے ایک دوسرے کے بچوں کو لے کے اسکول چھوڑتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اصل بات بیچ میں ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہوگی، عمر زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے بیوی نے محتاط رہنے کو کہا، تو بیوی بالکل درست کہہ رہی ہے۔ غیر محرم لڑکی کو اکیلے گاڑی میں بٹھا کر منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس سے بچنے کی کوشش ہے، خود فتنہ ہے۔ بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا میل ٹیچر مرد اور اساتذہ لڑکیوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پردے میں اگر پڑھائیں گے شرعی حقوق کا خیال کر کے، ایسی صورت میں 100% جائز ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر کتنے اساتذہ ہیں جو 200 500 لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، ترمذی پڑھاتے ہیں، مرد پڑھاتا ہے، لڑکیوں کو پڑھاتا ہے، جوان لڑکیوں کو پڑھاتا ہے، بالکل درست شرعی تقاضے کیا کہ ان سے فالتو بات کوئی نہیں کرنی، بلکہ ہمارے تو جو بزرگ اساتذہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ بخاری ترمذی وغیرہ پڑھاتے ہیں، وہ بچیوں سے سبق بھی نہیں سنتے تاکہ ان کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے، پڑھاتے ہیں بخاری ترمذی پڑھاتے ہیں، جائز، لیکن پردہ ہوتا ہے، کسی لڑکی کو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بعض میرے ایسے اساتذہ ہیں، نیک اساتذہ ہیں، وہ کلاس میں جا کے سلام بھی نہیں کرتے، کہتے ہم سلام کریں گے آگے سے جواب دیں گے ہمیں آواز آئے گی، لیکن پڑھاتے بخاری ترمذی، جائز۔ شرعی حدود کے اندر رہ کر لڑکا لڑکی کو پڑھائے جائز، مرد خواتین کو پڑھائیں جائز، لیکن اگر بے پردہ ہوں تو پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ نمبر 2، وہ تنہائی میں ہرگز نہ بیٹھیں۔ میل ٹیچر کو اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے گھروں میں کبھی داخل نہ کریں، چاہے قرآن پڑھانا ہو۔ چھوٹے بچے ہوں تب بھی ان کو کھلے ماحول میں رکھیں، بچیاں ہوں تو بھی ان کو، چھوٹی بہت بچیاں ہوں ان کو قرآن پڑھانے کے لیے کوشش کریں، فیمیل ٹیچر آئیں بچیوں کو پڑھانے کے لیے۔ مرد کو بچوں کے لیے قرآن بھی گھر میں تنہائی میں بیٹھا کر ہرگز نہ پڑھوائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جی ایک صاحب نے کہا کہ روزمرہ کے حالات کے بارے میں بہت چل رہا ہے، اسی طرح ٹک ٹاک وغیرہ، وی لاگ وغیرہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ ان سے کس طرح دور رہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹک ٹاک اور وی لاگ یہ بذات خود برا نہیں ہے، اس میں اگر بری باتیں سکھائی جائیں گی تو برا ہوگا، اگر کوئی کھانے کی ترکیب بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے تو جائز ہوگا۔ تو اس لیے بری چیزوں سے بچنے کی، آپ بچوں کو نا بس بچانا اب ممکن نہیں رہتا، اتنا بچانا ممکن نہیں رہتا۔ اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں، بیٹا یہ چیزیں دیکھو، یہ چیزیں نہ دیکھو، خود ان کو سکھائیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، انشاءاللہ بچے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا خمیر مختلف جگہوں سے، کہیں مٹی نرم تھی کہیں سخت تھی، انسان کو اس لیے بنایا گیا۔ جی یہ الگ سے ایک بات ہے، یہ الگ سے ایک بات ہے، لیکن آدم کی جو مٹی جہاں سے لی گئی نا اس کا اثر ہر ایک کے اندر ہے، فکر نہ کریں۔ آدم جس مٹی سے بنایا گیا نا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، وہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے غصہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے مٹی لی جاتی بندہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے، نہیں یہ شرعی بات نہیں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ جہاں سے مٹی لی جاتی وہیں سے وہ دفن ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہاں دفن ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا پاک فطر تکافل انشورنس کروانا، گھر کے ماحول کو بہتر طرز وقت گزارنا، مثلا گھر کے سب افراد ایک ساتھ کھانا کھائیں، اچھا الگ الگ سوال ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا پاک قطر تکافل جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جائز ہے۔ پاک قطر تکافل جو کمپنی ہے اس کے تمام جتنے بھی ہیں پروڈکٹس ہیں وہ جائز ہیں، کیونکہ علماء باقاعدہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور باقی جو انشورنس کمپنیاں ہیں ان میں جائز نہیں ہے۔ انشورنس میں تکافل میں فرق ہے۔ انشورنس کہتے ہیں آپ ایک پریمیم لیتے ہیں اور لینے کے بعد مثال کے طور پر آپ نے 25 لاکھ کا 25 سال کا ایک پریمیم لے لیا، ٹھیک، آپ ہر سال 1 لاکھ روپے ادا کرتے ہیں۔ اب ان کی کیا ہوتی ہے شرائط؟ آسان بات ہے، وہ کہتے ہیں 25 سال کے اندر اگر آپ کو حادثہ پیش آ گیا تو ہم اتنا پیسہ آپ کو دیں گے جو آپ کے پیسے سے بڑھا ہوا ہی ہوگا۔ اب
آپ نے دیا ہے 10 لاکھ، حادثہ پیش آ گیا، آپ کو ملا زیادہ تو سود ہو گیا، پتہ نہیں حادثہ پیش آئے گا کہ نہیں آئے گا، جوا ہو گیا۔ تو انشورنس کے اندر 2 گناہ ہیں، ایک جوا اور ایک سود۔ اچھا، تکافل والے کیا کرتے ہیں؟ تکافل والے کہتے ہیں آپ 25 لاکھ کا ایک پریمیم لیتے ہیں، ایک پیکج لیتے ہیں، آپ 25 سال تک 1 لاکھ روپے ہر سال جمع کرائیں گے، ہم اس کو مشارکہ، مضاربہ، اجارہ جو شرعی طریقہ ہے ہم اس میں تجارت میں لگا دیں گے۔ کتنا منافع آئے گا ہمیں پتہ نہیں ہے، جتنا منافع آئے گا آپ کا جمع ہوتا رہے گا۔ اگر آپ کا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد کبھی حادثہ کوئی پیش آیا تو ایسی صورت میں جتنا آپ نے پیسہ جمع کرایا وہ ہم آپ کو دے دیں گے، اور جتنا حلال منافع لگا ہوگا وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ 100% جائز ہو گیا، اختلاف ہی کوئی نہیں، 100% جائز ہو گیا۔ تو پاک قطر تکافل جائز ہے۔ ایک کہتے ہیں گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کھانا ساتھ کٹھے کھائیں اور بیوی تعاون نہ کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس طرح کا کام نہیں بنتا۔ آپ بیوی کھانا پکا رہی، آپ وقت نکالیں، جب وہ کھانا کھائے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، بچوں کو ساتھ رکھیں۔ اس کے لیے عادت بنانی پڑتی ہے، کم از کم دن کا ایک وقت ضرور ہونا چاہیے کہ سب مل کر بیوی بچے کٹھے کھانا کھائیں۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بیوی تعاون کرے گی، لیکن آپ اپنے ٹائمنگ کو اس طرح ایڈجسٹ کیجئے جس سے کہ گھر کے اندر، اور یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں نا کھانے میں برکت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو، جامع ترمذی کی حدیث ہے، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو، فاجتمعوا، اکٹھے مل کر کھانا کھایا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔